آج کی ویڈیو ٹاپ 10 اسمال ٹرکی سیریز کے بارے میں ہے جو صرف 6 ایپیسوڈ تک ہیں، جو کہ منی سیریز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ان ڈراماز کی جو صرف 6 ایک ساتھ تک محدود ہیں۔ نمبر 10 یوزے فیس ٹو فیس۔ یہ کہانی ہے جہانگیر اور صالحہ کی، جو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ جہانگیر ایک گینگ کا باس ہے جس کا نک نیم جینو ہے۔ جینو کا مقصد اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا ہے، جو کہ ایک پولیس اہلکار تھے اور سازش کا شکار ہوئے اور غدار ثابت کرتے ہوئے مارے گئے، جبکہ صالحہ ایک کامیاب اور ذہین پولیس آفیسر ہے۔ صالحہ جب 15 سال کی تھی تو اسے ایک خوفناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ دیتی ہے اور اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ یہ دو مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ نمبر 9 فرحت الیہ سرن، فرحت اینڈ سرن۔ یہ کہانی ہے فرحت، سرن اور بانو کی۔ فرحت اور سرن اس بات سے بے خبر ہیں کہ انہیں ایک ایسے بھون میں گھسیٹا جا رہا ہے جہاں وہ محبت کے معجزات اور تباہی کا تجربہ کریں گے۔ فرحت اور سرن کی محبت کی کہانی میں سب سے بڑی رکاوٹ بانو ہے۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جس نے بہت سی جانیں لیں اور جھوٹ اور فریب سے خاندانوں کو توڑ دیا۔ نمبر 8 جان کریکلیرے، بروکن لائٹ۔ یہ کہانی زینب اور لیلا کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک گھر میں ہوئے قتل سے ہوتا ہے۔ آفیسر ارسلان، جو کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اپنی دوست زینب کو بھی اپنی انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل کر لیتا ہے۔ نئی پولیس آفیسر لیلا بھی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ زینب اور لیلا کالج کے دنوں کی بہت اچھی دوست ہیں۔ سنان اتفاق سے لیلا سے ملتا ہے اور اسے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ زینب ان کی شادی میں شرکت نہیں کرتی کیونکہ وہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سنان پہلے سے شادی شدہ ہے۔ نمبر 7 گڈ ڈے بیڈ ڈے۔ یہ کہانی ہے لیلا کی، جو کہ ایک ویڈنگ پلانر ہے جس نے ماضی میں اپنے بوائے فرینڈ صارف کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے، لیکن شادی والے دن صارف ویڈنگ ٹیبل پر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیلا اس واقعے کے بعد اپنی ساری ہمتیں جمع کر کے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر دیتی ہے اور ترقی کرتی ہوئی ایک بڑی کمپنی کو جوائن کر لیتی ہے۔ 5 سال بعد کمپنی کے باس کی بیٹی ملیسا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ استنبول شادی کے لیے آتی ہے اور اس کی شادی کی ساری ذمہ داری لیلا کو دی جاتی ہے۔ ملیسا اپنے بوائے فرینڈ کو جب سامنے لاتی ہے تو وہ صارف ہوتا ہے۔ لیلا کے لیے یہ صورتحال بہت شاکنگ تھی۔ نمبر 6 گلوموسے قادرینے، اسمائل ایٹ یور ڈیسٹنی۔ یہ کہانی ہے ایدا اور یارین کی، جو کہ برسا کے ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی ہیں اور ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہوئے ایک فیملی کی کمی کو پورا کر رہی ہیں۔ یارین یونیورسٹی کا امتحان دے کر اسکالرشپ حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایدا ہائی اسکول چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں۔ دونوں 18 سال کی ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کی زندگی ایک گھریلو پارٹی میں ایک ہولناک واقعے کے بعد بدل جاتی ہے، جب یارین ماضی کی طرف سفر شروع کرتی ہے اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے، اور ایسے راز جو کہ ایدا کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 5 سون نفیسے میں قادار، انٹل مائی لاسٹ بریتھ۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایز اے کمشنر کام کرتی ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ اس شخص جسے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ مریم ایک ایسی غمزدہ ماں ہے جس نے برسوں پہلے ایک بڑی تباہی میں اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ لیا جس کی وجہ سے وہ خاندان سے علیحدہ ہو گئی اور اپنے نواسے کی پرورش میں لگ گئی۔ مریم کی واحد نشانی اس کا نواسا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں آ کر پرسکون زندگی گزارنے لگتی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار جیل سے باہر آ گیا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد اسے واپس جیل بھیجنا بن جاتا ہے۔ نمبر 4 یوزاک شہیر مثالیں، دا ٹیل آف دا فار سٹی۔ یہ کہانی ہے امے کی، جو 17 سال سے اپنے بچوں کی خاطر اپنے شوہر عفان کی شراب نوشی کی عادت اور غصے میں مار پیٹ کی عادت برداشت کر رہی ہے، لیکن ایک رات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ امے کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور امے اپنے بچوں کو لے کر عفان کے مینشن سے بھاگ جاتی ہے اور اپنے آبائی گاؤں میں آ جاتی ہے، جہاں اس کی بڑی بہن ایدا بھی رہتی ہے۔ امے اتفاق سے کرسات سے ملتی ہے، جو کہ بارڈر کراس کر کے آیا ہے اور زخمی ہے، اور ارمانیہ کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ کرسات امے کے والدین کے گھر میں پناہ لیتا ہے جو برسوں سے خالی پڑا ہے۔ ایک رات اچانک امے اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا ماضی رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3 راجون آئلمچن، دا رولز آف مائی فیملی۔ یہ کینان کی کہانی ہے جو کہ ایک کامیاب جج ہے اور اپنے والد کی موت کے بعد انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنے حساب سے انصاف کرتا ہے۔ وہ
اپنے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے اور ایک مافیا کا لیڈر بن جاتا ہے۔ اس کی بیٹی یامور اس فیصلے سے اعتراض کرتے ہوئے خاندان سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، لیکن بہت جلد ہی کینان اپنے آپ کو ایک مختلف پوزیشن میں پائے گا۔ نمبر 2، سیفتم البورا، دا پاور آف لو۔ یہ سیف البورا اور گوکان کے درمیان محبت کی جنگ کی کہانی ہے۔ الاتونیا کے ایک امیر اور معزز گھرانے کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور ایک ایسے شخص سے پیار کر بیٹھتی ہے جسے خاندان قبول نہیں کرتا، اور یہ فرار ایک بڑے ڈرامے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو پورے خاندان کو متاثر کرے گا۔ نمبر 1، عزیزے، دی سندھ۔ اس سیریز کی کہانی محبت اور انتقام پر مبنی ہے۔ ملک، جس کی زندگی الپان خاندان نے برباد کر دی، جو کہ ایک طاقتور مافیا ہے۔ ملک کے والد ایک کامیاب کیپٹن تھے، لیکن وہ الپان خاندان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ملک ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔